نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. یہ آیت جو سورہ بقرہ کی ہے اور یہ ایک خاص موضوع کی آیت ہے جس کو جمعہ کے لیے انتخاب کیا گیا. اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آؤں، اللہ رب العالمین کی مدح، اس کی تعریف اور اس کی ثنا ہم انسانوں پر بالخصوص ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں جو قابل تعریف ہے، جو سارے عیوب و نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے. درود انبیاء کی جماعت پر جن کو رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے بحث نبی اور رسول مبعوث فرمایا. اللہم صلی وبارک وسلم. انسانیت دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے پیدا کردہ ایک مخلوق ہے اور انسانوں پر دو طرح کے حقوق مسلط ہیں. ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، زندگی کے سارے وسائل، اسباب اور سامان ہم کو دیا اور ان کے استعمال کرنے کے لیے عقل و شعور دیا ہے. جس طرح سے ہمیں بھوک لگے تو کھانا ہمارے سامنے ہے، یا کھانا بنانے کا طریقہ یا کھانا کھانے کا طریقہ، یہ ساری چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل و فہم اور شعور دیا ہے. اس کے ذریعے سے ہم یہ چیز پائے تکمیل کو پہنچاتے ہیں. لہذا اس کا حق ہم انسانوں پر ہے کہ ہم اس کا
جو حق ہے اسے ادا کریں. ایک موضوع ہے کہ انسانوں پر اللہ کے کیا حقوق ہیں، لہذا ادھر نہ جاتے ہوئے دوسرا حق یہ ہے ہم انسانوں اور مسلمانوں پر کہ انسان کا انسان پر حق. باپ ہے تو اس کے کچھ حقوق اس کے اولاد پر ہیں. اولاد اپنے باپ کو تکلیف نہ دے، اپنے باپ کا دھیان رکھے، اس کا ایک مستقل موضوع ہے. ایسے ہی بھائی بھائی کا، میاں بیوی کا، ایسے ہی بہن بھائی کا، یہ سارے حقوق ہیں. انہی لسٹ میں ایک حق اور آتا ہے جو میرا موضوع ہے کہ ایک انسان کسی انسان سے قرض لیتا ہے تو قرض لینے کے معاملات اسلامی طور پر کیا ہیں، ہمارا سماج کس ڈگر پہ چل رہا ہے، ہم اس معاملے میں کتنے کوتاہ ہیں یا کتنے متحرک ہیں یا کتنے ایکٹیو ہیں، شریعت کا اس میں کیا تقاضا ہے، کیا تعلیمات ہے. مستقل ایک باب ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں قرآن مقدس کے اندر سب سے بڑی آیت یہ قرض کی آیت ہے. سب سے بڑی آیت، اتنی بڑی آیت پورے قرآن میں دوسری نہیں ہے. اور یہ مستقل مکمل طور پر یہ قرض پر بحث کیا گیا ہے کہ انسان دوسرے سے قرض لے، اس کے طریقہ کار کیا ہو. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کے ضرورت مند نہیں ہیں یا ہمیں کسی کی اب ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے. چاہے کوئی بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے ایسا سماج بنایا ہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے معاون مددگار ہو اور سپورٹر بنے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. لہذا میں موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کہ اے اہل ایمان. یہاں پر خصوصی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے کہا ہے اے اہل ایمان. اب جب اہل ایمان کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الناس نے اے لوگو یہ نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو. خطاب ایک خاص لوگوں سے ہے، اس میں اپنائیت پائی جاتی ہے، اس میں محبت پائی جاتی ہے، اس میں شفقت پائی جاتی ہے. کوئی شخص، کوئی بڑا انسان کسی کا نام لے کہ اے فلاں تو اس میں ہمدردی پائی جاتی ہے. اللہ نے یہاں نام لیا اے اہل ایمان، اے مومنین، تو یہاں پر شفقت پائے گی، پیار پائے گا اور خیر خواہی پائے گی. اللہ نے کیا فرمایا، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرض لو تو اس کو لکھ لو. کتنا قرض لیا گیا، کب یہ قرض ادا کیا جائے گا، اور اس پر گواہ مقرر کر لو. خلاصہ نکل گیا، آدمی قرض لے یا عورت قرض لے، کوئی بھی قرض لے، ہمارا سماج نہیں لکھتا ہے. نہ لکھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، آگے بات آئے گی انشاءاللہ. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم قرض لو تو اس کو لکھ لو. ہم نے فلاں آدمی سے 1,00,000 روپیہ قرض لیا، دن یہ ہے، تاریخ یہ ہے، وقت یہ ہے، لکھ لو. یہ بھی لکھ لو کہ یہ قرض تم کب دو گے، وہ بھی لکھ لو کہ فلاں تاریخ کو یہ قرض تم واپس کرو گے، وہ بھی لکھا جائے. اور لکھنے کے بعد اس پر گواہ، شاہدین، دو گواہ مقرر کرو کہ فلاں فلاں گواہ ہیں کہ یہ قرض انہوں نے ان سے لیا، اتنا لیا ہے، اور اس کو دینے کا وعدہ یہ ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ پیسہ ہم دے دیں گے. یہ اصول ہے، بیسک اور بنیادی چیز یہ ہے. فائدہ کیا ہوگا، اور اب بات آ جائے گی. فائدہ یہ ہوگا کہ ایک شخص جو قرض دیا ہے اس کو خوف نہیں رہے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے الدین اولها ہم وآخرها غم وآخرها حرب. الدین اولها ہم وآخرها حرب. قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ شروع میں جو ہے یہ ٹینشن دیتا ہے، شروع میں یہ ٹینشن پیدا کرتا ہے، اور یہ آخر میں فساد پیدا کرتا ہے.
ٹینشن کیسے ہوتا ہے؟ ایک انسان کسی کو قرض دیا، ایک انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں، عام طور پر دو چہرے. جب قرض لینا ہوتا ہے تو بڑے پیار سے بات کرتا ہے، بہت تعریف کرتا ہے، بہت میمی کرتا ہے، کیونکہ قرض لینا ہے. اب اس کو بہت نرم بن جاتا ہے، بہت چھوٹا بن جاتا ہے. یہی شخص جب قرض مل جاتا ہے تو پھر چہرہ بدل گیا، بات کرنے کا ٹون بدل گیا، ملاقات ختم ہو گئی، فون کرو فون اٹھاتا نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں. وعدہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا. یعنی جب قرض لینا تھا تو اتنی بار میرے گھر پہ یا میری آفس پہ آیا کہ میں تنگ آ گیا. کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، اچھے کم ہیں، برے زیادہ ہیں. قرض کا معاملہ سماجک معاملہ ایسا ہے، یہ بہت نازک پہلو ہے، بہت نازک پہلو ہے. ہم اس کو معمولی سوچتے ہیں، بات اور آ جائے گی انشاءاللہ. بہت نازک پہلو ہے. یہ حقوق العباد ہے، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. حقوق اللہ، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے، یہ اس کی مرضی ہے. لیکن یہ حقوق اللہ ہے، قرض کا معاملہ، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ بندوں کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے. آپ نے ہم سے یا میں نے آپ سے قرض لیا، جب تک آپ نہیں معاف کریں گے نہیں معاف ہوگا. اور قرض کا لین دین سماجک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلم سے بھی، یہودی سے قرض لیا، یہودی سے قرض لیا. آپ نے اپنے زرع کو گروی رکھا. آپ نے 4000 ریال تک، دینار تک، 4000 دینار تک بھی قرض لیا ہے. یہ کئی مرتبہ آپ نے قرض لیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرض لیا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا مالکی والدین، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو قرض، آپ کیوں قرض لیتی ہیں؟ کیا ضرورت ہے قرض لینا؟ اللہ نے آپ کو تو دیا ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے جو قرض لے لے اور قرض لینے کے بعد دینے کی نیت ہو، قرض لیا اور لینے کے ساتھ ادا کرنے کی نیت ہے دل کے اندر کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. فَأَلْتَمِسُ الْعَوْنُ اللَّهِ، تو میں اللہ کی اس مدد کے حصول کے لیے میں قرض لیتی ہوں، مجھے قرض کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرض لینا یہ اس وقت جائز ہے جب حقیقی معنوں میں وہ ضرورت مند ہو، شرعی ضرورت ہو، بنیادی ضرورت ہو. فالتو میں، شوق میں یہ قرض جائز نہیں ہے. آدمی خرافات میں، ایک انسان شادی کرتا ہے، اب شادی کرنے میں ایک انسان کھانا کھلا سکتا ہے میڈیم، لیکن اب اس کے لیے ہمیں 3 فرائی چاہیے، 5 فرائی بنوانا ہے، 2-3 سالن بنوانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب وہ قرض پہ قرض لے رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. جو بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس پر قرض لیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین بندے کو بلائے گا اور بندے سے کہے گا اے میرے بندے تو نے قرض کیوں لیا، وجہ کیا تھی، کیوں قرض لیا؟ یہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر کوئی شخص، اللہ کے رسول فرمائے کہ من اداہا، جو چاہتا ہے کہ میں قرض لوں لیکن ادا کرنے کی نیت ہو، تو اللہ اس کے لیے ایسا راستہ نکالتا ہے کہ وہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن جو شخص قرض لیتا ہے، کہاں مجھے واپس کرنا ہے، مجھے دینا ہی نہیں ہے، بس کسی طرح سے مل جائے، یہ نیت ہے کہ قرض لینا ہے، دینا نہیں ہے. اطرف اللہ، اللہ اس کے اس قرض کو جو لیا ہے اور اسے جو بزنس شروع کیا ہے یا جہاں بھی کھل رہا ہے، اللہ اس کو برباد کر دے گا، اللہ اسے برباد کر دے گا. عام طور پر سرچ کیجئے پوری دنیا کے اندر جتنے کاروبار لون پر ہیں، جتنے کاروبار قرض لے کر ہیں، عام طور پر سب فلاپ ہیں، عام طور پر سب فلاپ ہیں. جبکہ وہاں ان کو ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک بینکنگ سسٹم ہے. لیکن انفرادی قرض یہ اور زیادہ اہم ہے، اور زیادہ اہم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوا، شہید کیے تھے، شہادت کے وقت تقریباً 80,000 سے زیادہ ان کے اوپر قرض تھا. 80,000 سے زیادہ قرض تھا، 80,000 دینار. اب یہ قرض کیوں تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے لیے قرض نہیں لیتے تھے، اللہ ماشاء اللہ. یہ تھا، علماء محدثین وہاں نقل کرتے ہیں
کہ جب آپ امیر المومنین تھے، کبھی کسی کا معاملہ قرض کا لفڑا ہوا، قرض کا لین دین معاملہ پھنس گیا تو آپ اس کو حل کرنے گئے. جب اس کو حل کرنے گئے تو بھائی اتنا پیسہ ان کے اوپر نکلتا ہے، نہیں دے سکتے، چلو امیر المومنین نے کہا، عمر الخطاب نے کہا میں دیتا ہوں، اپنے جیب سے دے دیے. ایسے بہت سارے معاملات حل کرتے تھے. جب ان کے پاس ہوتے تھے اپنے پاس سے دیتے تھے، اور جب نہیں ہوتے لوگوں سے قرض لے لیتے اور لے کر دے دیتے. لوگوں سے قرض لے کر دیتے دیتے 80,000 کے اوپر مقروض ہو گئے. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ سے کہا، اگر میں انتقال کر گیا تو میری جو پراپرٹی ہے اس کو بیچ کے قرض ادا کر دینا. میری پراپرٹی اگر اسے قرض ادا نہ ہوا تو میرے رشتہ داروں کو اکٹھا کرنا اور میرے رشتہ داروں سے لے لینا اور لے کے قرض ادا کر دینا. اگر اس سے بھی پورا نہیں ہوا تو قریش برادری، جتنی قریش برادری ہے پورے قریش برادری سے لے کے میرا قرض ادا کر دینا. اور یاد رکھنا قریش برادری سے آگے نہیں جانا، قریش برادری سے آگے نہیں جانا. تو یہ معاملہ قرض کا ہے، بہت سنگین معاملہ قرض کا ہے. اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ما رأیت، کیا خیال آپ کا کہ میں جنگ میں جاؤں اور میں صابر ہوں، یعنی جنگ پہ جاتا ہوں اور میں صبر کرتا ہوں، جو مجھے تکلیف پہنچتی ہے جو بھی ہو وہ میں صبر کرتا ہوں، اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہوں، مدبرن، میں آگے بڑھتا ہوں، مقابل غیر مدبرن، میں مقابل آگے بڑھتا ہوں، غیر مدبر، پیچھے نہیں رکھتا ہوں، محتسبن، اور میں اللہ سے نیکی کا یقین رکھتا ہوں اللہ مجھے ثواب دے گا. تو کیا پوچھتے ہیں، کیا فیکفر عنی خطایا، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اگر یہ معاملہ ہے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. فلما ادبر، وہ انسان جب چلا 2 قدم آگے چلا، فناداہ، اللہ کے رسول نے اس کو پھر سے بلایا، ادھر آؤ، دوبارہ پھر سے بلایا، ادھر آؤ. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا علت دین، اگر تم مر گئے، اگر تم شہید کر دیے گئے اور اگر تمہارے اوپر قرض ہے تو تم جنت نہیں پا سکتے. کذالک قال جبرائیل، یہ بات جبرائیل نے کہا ہے، یہ بات جبرائیل نے کہا ہے کہ جو شخص قرض ہو کر مر گیا جنت اس کے لیے نہیں ہے. اتنا سنگین مسئلہ ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ایک اور صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں ہی جنگ کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو، ایک انسان جنگ میں جائے، شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر قتل کیا جائے گا، ثم احیا، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ شہید کیا گیا، اللہ اس کو پھر زندگی دے، پھر لڑے، پھر شہید ہو، اللہ پھر زندہ کر دے، پھر لڑے، پھر شہید ہو. لیکن وہ لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، بے دینہ، اپنے قرض کی وجہ سے. ایک انسان کا شہید ہونا آسان ہے، اللہ کے راستے میں ہم 10 روپیہ نہیں نکال سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم جمعہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم یعنی اس قدر ذلیل ہو چکے ہیں، اس قدر ایمان کے ایمانی اعتبار سے مقابلہ کیا جائے، تقابل کیا جائے تو اتنا بڑا گاؤں ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے. یہ سارے مسلمان دھان کاٹنے میں چلے گئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے اور کاروباری قافلہ آ گیا. جیسے کاروباری قافلہ آیا، جتنے صحابہ تھے سب اٹھ کے بھاگ گئے بزنس کے لیے، کہ کاروباری قافلہ آیا، چلو بزنس کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول کو منبر پہ چھوڑ کے چلے گئے خطبہ دیتے ہوئے. اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کی آیت نازل کر دی، سورہ جمعہ کی آیت نازل کر ڈانٹی، ایسا نہیں کر سکتے ہو، نبی کو خطبہ دیتے ہوئے جمعہ چھوڑ نہیں سکتے ہو، یہ خطبہ فرض ہے، یہ جمعہ فرض ہے، اور جو شخص فرض کی حفاظت نہ کر پائے وہ مسلمان نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ایک انسان داڑھی ٹوپی رکھ لیا، پہن لیا، مسلمان ہو گیا. میرے بھائیوں، جنت اتنا سستا نہیں ہے، جہنم سستا ہے، جہنم سستا ہے، جنت اتنا سستا نہیں ہے. جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے جنت پہلے سستا تھا، جب جبریل کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ، دیکھ کر آئے، بولے اللہ رب العالمین جنت تو بہت بہترین ہے، بہت خوبصورت ہے.
اس کے بعد جاؤ کسے دیکھ کے آؤ. کہا جنت تو بہت خوبصورت ہے لیکن جنت جانے کا راستہ ٹف ہے. جنت میں جانے کا راستہ مشکل ہے. جنت بہت خوبصورت ہے, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی دل پر اس کا وسوسہ پیدا ہوا ہے, بہت خوبصورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانے کا راستہ آسان نہیں ہے, مشکل ہے. اور مشکل یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے, دارالامتحان ہے, یہاں آزمائش ہوتا ہے. ہمارے اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ بات دوسری چلی جائے گی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الرجل اذا غرم حدث, انسان جب قرض لیتا ہے تو جب بات کرتا ہے فکذب, تو جھوٹ بولتا ہے, فاخلف, وعدہ خلافی کرتا ہے. انسان, آپ نے کسی نے قرض لیا, اب جس نے قرض دیا ہے وہ تقاضا کرنے لگا بھائی قرض واپس کرو. اب کیا کہے گا؟ ارے قرض دے کر تم تو یار میری جان کھا گئے ہو, ایسے جملے بولتا. قرض دے کر تم تو یار میرا سونا حرام کر دیے ہو, گھر میں اٹھنے بیٹھنا حرام کر دیے ہو. یعنی جملے سناتا ہے, جملے سناتا ہے. گویا یہ بتانا چاہتا تم نے قرض مجھے دیا کیوں, مجھے کیوں دیا قرض؟ میں اس لائق تھا ہی نہیں کہ تم مجھ پر احسان کرتے. تم نے میرے اوپر احسان کیوں کیا؟ میں احسان کے قابل ہی نہیں تھا. گویا اس نے جو احسان کیا وہ غلط کیا ہے, وہ غلط کیا ہے. وہ آپ کو وقت پہ قرض دے کر آپ کے ساتھ وہ احسان کیا ہے, اور آپ نے اس کے احسان کو, الانسان عابد الاحسان, انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, غلام ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے, معاملہ الٹا ہو گیا. لہذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انسان قرض دیا ہے تو اس کا پیسہ وقت پر ہی ادا کیا جائے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ اسے لکھا جائے. بہت سارے لوگ ہماری سماج میں ہیں, ایک دوسرے کا قرض لیے ہیں, انتظار کرتے ہیں وہ مر جائے, دعائیں کرتے ہیں لوگ دعائیں کرتے ہیں مر جائے تاکہ وہ قرض دینا نہ پڑے, قرض دینا نہ پڑے. ایسے لوگ ہیں جو اس کے مرنے کی, جو آپ کے ساتھ احسان کیا ہے آپ اس کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں. یہاں تو چل سکتا ہے, آنکھ بند ہونے کے بعد قبر سے ہی شروع ہو جائے گا معاملہ, قبر سے معاملہ شروع ہو جائے گا. کوئی شخص کسی کا بھی حصہ کھائے گا, یہاں تو کھا سکتا ہے, مرنے کے بعد نہیں. آئے تو اللہ کے ساتھ ہاتھ دسا, وہ جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے. کذبا, وہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ. ارے ابھی دے دوں گا, کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, ارے ابھی چیک میں بینک میں ڈالا ہوں ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے, جیسے کلیئر ہوگا میں دے دوں. بہت سارے جھوٹ بولتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں اخلفا, وعدہ خلافی کرتا ہے, وعدے پر وعدہ, وعدے پر وعدہ. یہاں تک بیچارہ جو قرض دیا ہے کسی نہ کسی طرح سے صبر آنے لگتا ہے. ابھی میرا پیسہ مجھے واپس نہیں کرے گا, آنے جانے میں میرا اتنا پیسہ خرچ ہوا, اب یہ کیا مجھے واپس, چپل ٹوٹ جاتے ہیں. آدمی تنگ آ جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے, پھر اللہ حوالے چھوڑ دیتا ہے. لہذا یہ چیزیں بہت غلط ہے. جانتے ہیں قرض کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے قرض لیا, اور وہ قرض جسے لیے تھے وہ پہنچ گیا اللہ کے رسول کے پاس, اور آپ کو تھوڑا کڑک بولا, تھوڑا کڑک زبان میں بولا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کو غصہ آ گیا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے نبی کو یہ کڑک آواز میں بول رہا ہے. کھڑے ہو گئے, اس کو دو چار باتیں سنا دیے. اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو بیٹھو, صحابہ سے کہا بیٹھو, اس کا حق ہے وہ مجھے دو بات بول سکتا ہے, اس کا حق ہے وہ مجھے دو بات بول سکتا ہے کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے. آج معاملہ یہ ہے, جو قرض دیتا ہے اگر وقت پر قرض ادا نہ کیے دو بات بول سکتا ہے. اگر میں کچھ اور آگے کہوں آپ کو دو چار گالیاں, ہلکی گالیاں, ہلکی گالیاں, ماں بہن کی نہیں, ہلکی طنز, سخت جملے وہ کہہ سکتا ہے. اس کو حق ہے اگر آپ نے وقت پر نہیں دیا ہے. آج مسئلہ یہ ہے جو قرض لیا ہے, اگر قرض دینے والا تھوڑا ٹائٹ کرے تو پیسہ ڈوب جائے گا. بڑے پیار سے مانگنا پڑتا ہے, بڑے پیار سے, ہاں بھائی دے دیجیے, ہاں بھائی یہ ضرورت ہے, وہ ضرورت ہے, دنیا بھر کے معاملات پیدا ہو گئے. لہذا اللہ کے رسول کو سے دو چار باتیں سنا دی, صحابہ غصے میں آ گئے. اللہ کے رسول نے بٹھایا بھائی لو. پھر آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کا جو میں نے قرض لیا ہے وہ ادا کرو, فوراً ادا کرو. اور دوسرے حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے عمر کو ڈانٹا ہے, عمر تمہارے لیے مناسب یہ تھا کہ تم مجھے سمجھاتے,
اس کو چپ کرنے سے پہلے تم مجھے سمجھاتے اے نبی آپ نے قرض لیا، آپ بھی تو قرض، آپ نے مجھے کچھ نہ کہتے اس کو ڈانٹ رہے ہو، آپ کو برا لگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یار یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو قرض دے دو۔ وہ جانور لے کر آئے تھے قرض میں، ایک جانور، تو گئے دیکھنے کے لیے تو ایسا جانور نہیں تھا، اس سے چھوٹا تھا، اس سے بڑا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جو اس سے بڑا والا جانور ہے تندرست ہے اسے وہ لا کے دے دو اس کو۔ فزادہ، تو آپ نے اسے زیادہ دیا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیا ہے اپنی خوشی سے، کنڈیشن نہیں، اپنی خوشی سے اگر کچھ اور دے دے خوشی سے تو دے سکتا ہے، مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے 1000 روپیہ قرض دیا ہے 1 سال کی مہلت دے کر، تو 1 سال کے بعد آپ کو 1000 ہی ملے گا۔ 1000 1 روپیہ اگر ہوا تو 1 روپیہ سود ہے، وہ 1 روپیہ سود ہے، آپ زیادہ نہیں لے سکتے ہیں، آپ صرف 1000 لے سکتے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو شخص قرض لینے کے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ میں قرض واپس کروں گا، میں قرض واپس کروں گا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ صحیح بخاری کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ پیش کیا ہے اسی قرض کے تعلق سے، کہ ایک شخص ایک دوسرے آدمی سے 1000 اشرفی قرض لیا، اور وہاں پر جب قرض لینے کی بات آئی تو ایک آدمی جس کو قرض لینا تھا وہ گیا اس سے جسے جو قرض دینے والا ہے، کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 1000 اشرفی قرض دے دوں گا، لیکن کوئی گواہ لے کر آؤ۔ تو اس نے کہا میں تو یہاں کا اجنبی ہوں، یہاں میں کسی کو نہیں پہچانتا ہوں، کوئی مجھے نہیں پہچانتا ہے، یہاں کون گواہی دے گا؟ اس نے کہا ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد کہا ٹھیک ہے، کہا کوئی گارنٹر لے کر آؤ، کوئی ضامن لے کر آؤ۔ کہا پھر وہی بات، ہمارے اور آپ کے درمیان یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے تو اللہ ہی ضامن ہے، گواہ بھی اللہ ہے، ضامن بھی اللہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ گواہ ہے اور اللہ ضامن ہے تو ٹھیک ہے۔ 1000 اشرفی اس نے اس کو دے دی، اس شرط پر کہ 1000 اشرفی تم فلاں تاریخ کو واپس کرو گے، اللہ گواہ ہے، اللہ ضامن ہے۔ وقت گزرتا گیا، جو وقت تھا واپس کرنے کا اس وقت وہ گیا، بیچ میں ندی پڑتی تھی، بڑی ندی تھی، تیر نہیں سکتا تھا، وہ گیا کوئی کشتی مل جائے، کوئی سادن مل جائے، میں پار ہو جاؤں اس کے گھر پہ اس کو واپس کر دوں قرض، نہیں ملا، واپس آنے لگا۔ واپس آنے سے پہلے اسے دماغ میں آیا کیوں نہ ہو جب اللہ گواہ ہے اور اللہ ہی ضامن ہے، تو انہوں نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو تھوڑا سا پھاڑا، اس نے جگہ بنائی اور 1000 اشرفی اس میں ڈال دی، ایک لیٹر لکھا، اس لیٹر کو اس نے ڈال دیا اور پیک کر دیا اور ڈال دیا اس سمندر میں، اس ندی میں جو بھی ہے اس میں ڈال دیا۔ وہ ڈبکی لی اور پہنچ گئی، اللہ رب العالمین اس کو پہنچا دیا۔ وہ آدمی جو لینے والا تھا وہ بھی وقت پہ آیا تھا کہ ابھی آئے گا دینے کے لیے، مجھے نہیں پائے گا تو کس کو دے گا؟ وہ دیکھا کوئی نہیں ہے، مایوس ہو کر وہ بھی واپس جانے لگا، تو دیکھا ایک لکڑی ہے، بڑا اچھا اس لکڑی کو لے لیتا ہوں، اس میں گھر میں چولہا جلاؤں گا، اسی لکڑی کو اٹھا لیا، وہ اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ لکڑی جب اٹھایا گھر پہ گیا، چیرا تو 1000 اشرفی اور وہ لیٹر اس کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین راستہ نکالتا ہے۔ ہمارا آج اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ہم نے آج دنیا کو اپنے لیے سہارا بنا لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، اب دنیا مزت الآخرہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا صرف ایسا ہی ہے جیسے سمندر ہو اور سمندر میں انگلی ڈالو اور اس انگلی کو نکالو، انگلی میں کتنا بوند آئے گا پانی؟ 1 بوند یا 2 بوند پانی آئے گا، یہ 1 بوند یا 2 بوند یہ دنیا ہے، اب پورا سمندر یہ آخرت ہے، پورا سمندر یہ آخرت ہے اور یہ دنیا ہے۔ ہم نے کیا کیا بلتو سرور ہاتھ دنیا والآخرت خیر وابقا، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کو بھلا دیا۔ میرے بھائیوں دنیا کچھ نہیں ہے، صرف آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ آپ سوچتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ پہ احسان کرتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے ہم نے اذان دے دیا، ہم نے نماز پڑھ لیا، ہم نے نماز پڑھا دیا، ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے۔
یہ غلط ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں, اس کا بدلہ ہمیں ملے گا. کب ملے گا؟ اس جو قبرستان میں لیٹیں گے اس قبرستان سے شروع ہوگا. بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. بہرحال یہ سارے معاملات ہیں قرض کے تعلق سے, اور بہت سارے واقعات ہیں قرض کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے. ایک آخری بات بتا دوں کہ جو شخص قرض لے لیتا ہے اور مر جاتا ہے تو جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے اللہ کے ہاں وہ جنت نہیں پا سکتا ہے. اللہ کا دو ہی گھر ہے, ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. اگر وہ جنت نہیں پا سکتا ہے تو کہا جائے گا. اللہ کے رسول معراج میں گئے تھے تو معراج میں آپ نے بہت سارے منظر دیکھے جنت و جہنم کے, تو آپ نے جہنم کا ہی منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پیٹ بہت بڑے ہیں, بہت بڑا پیٹ ہے, وہ اٹھ نہیں سکتا ہے, اپنی بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا ہے, پیٹ کے بوجھ کو. کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دوسروں کے مال کو کھینچ کھینچ کے اپنی طرف لا رہا ہے, اپنی طرف لا رہا ہے, کھینچ کھینچ, یعنی اپنے بوجھ کو اور بڑھا رہا ہے. اللہ کے رسول جبریل سے پوچھا مالا کی کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں سے قرض لیتا تھا, دینے کی نیت سے نہیں, دینے کی نیت سے نہیں, صرف لیتا تھا, خالی پیسہ ملے بس, پیسہ ملے بس, صرف لینا اس کا کام تھا, وہ لیتا تھا. تو جب یہ قرض لینے پر آ گیا تو اللہ نے اس کے اس گناہ کو یا اس کی اس بوجھ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا اب یہ اٹھ نہیں سکتا ہے. جب اٹھ نہیں سکتا ہے تو کہاں گیا؟ یہ جہنم میں جائے گا. بہت سارے مسائل ہیں قرض کے تعلق سے, کتنی واقعات پیش کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے کہا, ایسے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا آج ایک بہت سخت چیز نازل ہوئی ہے, بہت سخت چیز نازل ہوئی ہے. صحابہ نے پوچھا وہ سخت چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سخت چیز یہی ہے کہ انسان اگر قرض دار مر گیا تو اللہ رب العالمین سے معاف نہیں کرے گا. ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ سے بیٹھے ہوئے تھے, ایک جنازہ آیا جنازہ پڑھانے کے لیے. تو اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنازہ پڑھاتے تو آپ کچھ باتیں پوچھتے. ایک بات یہ بھی ہوتی, آپ نے پوچھا حل علیہ قرض, کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ صحابہ نے پوچھا لا, نہیں اس میں کوئی قرض نہیں ہے. فصلی علیہا, تو اللہ کے رسول نے آپ نے جنازہ پڑھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا, آپ نے پھر پوچھا کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس کے اوپر کچھ قرض ہے. تو آپ نے کہا کچھ چھوڑا بھی ہے, وراثت میں پراپرٹی میں کچھ چھوڑا بھی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں چھوڑا ہے. تو آپ نے ابھی یہ پوچھا ہی تھا, ایک اور جنازہ آ گیا, آپ نے پوچھا کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ کہا لوگوں نے ہاں قرض ہے. کچھ چھوڑا بھی ہے؟ کہا کچھ نہیں چھوڑا. کیونکہ قرض جو ہے آپ دفن کریں گے, بچوں میں پراپرٹی بانٹنے سے پہلے قرض اور وصیت یہ تو ادا کیا جائے گا. اگر باپ مرا ہے تو باپ کا جو قرض ہے بچوں میں پراپرٹی بٹنے سے پہلے وہ قرض پر ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ تم یہ قرض لے لو, تم یہ قرض کچھ نہیں, پہلے اس کو بانٹنا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ ہاں قرض ہے. کچھ چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا صلو علی صاحبکم, جاؤ صحابہ تم اپنے بھائی پہ جنازہ پڑھ لو. اللہ کے رسول نے ایسے شخص کا جنازہ تک نہیں پڑھایا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی جو نبیوں کا اور سارے انسانوں کا جو امام ہے, سید الانبیاء ہے, وہ وہاں موجود ہے, اور اس کے لیے دعائے مغفرت, جنازہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے. اتنا بھی نہیں, لے جاؤ تم وہ جنازہ پڑھ کے رکھ دو. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول اس کا سارا قرض میرے اوپر ہے. جب انہوں نے اپنے اوپر لے لیا کہ اسے سارا قرض میں ذمہ دار ہوں, میں دوں گا, تب اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا. اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے رسول ان کے گھر پہ گئے جنہوں نے لیا تھا ذمہ داری کہ میں ادا کروں گا. آپ ان کے گھر پہ گئے, پوچھا ہے صحابی وہ قرض کی جو ذمہ داری لیے تھے ادا کر دیے ہو؟ کہا رہے تو میں بھول گیا. کہا جلدی ادا کرو, جلدی ادا کرو. تیسرے دن پھر گئے, میرے بھائی یہ اللہ کے رسول گھر پر جا رہے ہیں, وہ نہیں آ رہے ہیں, گھر پر جا رہے, پوچھے ادا کیے؟ تیسرے دن گئے, ادا کیے؟ ہاں ادا کر دو. کہا فالآن برد جلدہ,
अब तुमने अपने भाई के चमड़े को ठंडा किया है, ये जो टुकड़ा है ना, अपने भाई के चमड़े को ठंडा किया है। गोया अब तुमने अपने भाई को जहन्नम से निकलने का या जहन्नम से राहत का अब तुमने सबब पैदा किया है। ठंडा किया मतलब जल रहे थे वो, ये मतलब तकलीफ में थे वो। गोया जो कर्ज लेके मर जाता है, अगर वो शहीद भी हो जाए जन्नत नहीं पा सकता है। नबी जनाबा बहाने से इनकार कर दिया, ये कोई मामूली मसला नहीं। आज हमारा मामला क्या है, वक्त ज्यादा हो रहा है, आज हमारा मामला क्या है, लोगों मुसलमान हो, गैर मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ता है, गैर मुस्लिम कुरान हदीस नहीं पढ़ता है, गैर मुस्लिम हमें आपको देखता है और कहता है कि ये मुसलमान है और ये इनका इस्लाम है, इन्हें ये सिखाता है, इन्हें ये सिखाता है, हमारे अखलाक को देखता है, हमारे अखलाक के बराबर इस्लाम से करीब आता है, या हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। आज माहौल इतना बिगड़ चुका है, कोई मुसलमान से न कर्ज लेने के तैयार है न देने, लेने के लिए तैयार भी हो जाएंगे लेकिन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मामला क्या है, सिर्फ हमारा मामला, हम जिससे कर्ज लेते हैं वापस नहीं करते। हमें सिर्फ चाहिए, चाहे बेईमानी चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, खेत चाहिए, किसी का घर चाहिए, किसी की जान भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिहाजा हम अपने अखलाक को, अपने मामलात को सही करें, तब ये माहौल बदलेंगे। पूरी दुनिया का जो माहौल बदला हुआ, खासतौर से हमारे इलाके का, हमारे यूपी का जो माहौल बदला हुआ है, ये इनफरादी तौर पर एक एक शख्स अपने हालात को बदल ले, इंशाल्लाह माहौल खुद बदल जाएंगे, इंशाल्लाह माहौल खुद बदल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतफ़िक़ माफ़ रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान जो समाजी कोताहियां, खताएं और बुराइयां हैं, रब्बुल आलमीन की दूर फरमा दे। हम में से जो मकरूज हैं, हम में से जो कर्जदार हैं, रब्बुल आलमीन उनके लिए कोई ऐसा रास्ता अता फरमा कि उनका कर्ज अदा हो जाए। हमें वो दिल ही ना दिखाए कि हम कर्ज लें, हमें अल्लाह ताला वो दिल ही ना दिखाए कि हम कर्ज लें या कर्ज की नौबत आए। अगर कर्ज की नौबत आए तो हमारी नीयत देने की हो, जब नीयत देने की होती है अल्लाह अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ता निकलता है। आमीन। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि लअल्लकुम तज़क्करून उज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वज़कुरुल्लाह तआला जल्ल वअला।